دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ کمنٹس میسیجز میں اس قسم کی وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم 2021 سے یا 2022 سے یا کچھ لوگ 2020 سے جو ہے وہ مسلسل اسکالرشپس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو ہے تو وہ کوئی ایکسیپٹنس نہیں مل رہی، مختلف ممالک میں وہ لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ چیز ذہن نشین کر لیں، نتائج کبھی بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ ہم سے اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم محنت کریں، ٹھیک ہے؟ گھر سے باہر نکلیں، محنت کریں، اور اب اس محنت کا نتیجہ ہمیں کیا ملتا ہے یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ جو ڈپریشن بنتی ہے یا یہ جو لوگوں کے ذہنوں پہ بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہم محنت کے ساتھ ساتھ نتائج بھی اپنی مرضی کے چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ زندگی جو ہے تو اس میں کچھ اختیارات انسان کو اللہ نے دیے ہیں، لیکن کچھ چیزیں انسان کی اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ دیکھیں، میں آپ کی توجہ ایک حدیث کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل اس طرح سے کرو جس طرح اس کا حق ہے، تو تمہیں رزق اس طرح سے دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے، کہ جیسے وہ صبح کے ٹائم بھوکے نکلتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں شام کو تو وہ آسودہ حال ہو چکے ہوتے ہیں، مطلب ان کی ریکوائرمنٹ جو وہ پوری اس دن کی ہو چکی ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس حدیث کی طرف تھوڑا سا آپ غور کریں نا، تو اس میں یہ نہیں کہا، مطلب یہ توکل کے حوالے سے تھوڑا سا ایکسٹریمزم ہے ہمارے لوگوں میں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ کہ ہم محنت کریں گے ہی نہیں۔ توکل یہ نہیں ہے۔ توکل، ہم نے علماء سے یہ بات سنی ہے کہ توکل اسے کہتے ہیں کہ آپ محنت کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، اپنی طرف سے جتنے اسباب آپ اختیار کر سکتے ہیں اس کو اختیار کرو، لیکن اسباب پر آپ نے یقین نہیں رکھنا کہ ان اسباب سے ہی مجھے ملے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اسباب میں اس لیے اختیار کر رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، تو میں وہ ان کو اختیار کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے تو مجھے نتائج اللہ تعالیٰ جدھر سے بھی دے، اٹ از ناٹ مائی پرابلم، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ محنت کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اسکالرشپس پہ اپلائی، لیکن ایک جو چیز میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا تو پھر باقی ہر چیز کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایسے نہ کریں، اپنے قیمتی سال ضائع نہ کریں۔ آپ ساتھ ساتھ کوئی اور کام بھی سائٹ پہ کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اپلائی کرتے رہیں اسکالرشپ، مطلب آپ کا ایک ایم، ایک ٹارگٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ اچیو کرتے ہوئے اگر وہ ڈائریکٹ آپ کو نہیں ملتا تو آپ ساتھ ساتھ دوسری چیزوں میں بھی کام کرتے رہیں، تاکہ آپ کا وہ جو کیا کہتے ہیں محنت ہے وہ چلتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ اور ایک تو آپ کسی ایک چیز پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے۔ تو میں تو خصوصاً مجھ سے جو لوگ مشورہ مانگتے ہیں میں ان کو اسی طرح گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی یہ نہ کریں کہ بھائی چونکہ بس میں نے تو اسکالرشپ پہ باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اب میں نہ کوئی جاب کروں گا نہ کوئی وہ کروں گا، یا کچھ وہ موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو اس طرح سے موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ مطلب وہ اس کے بہت نیگیٹو نتائج نکلتے ہیں۔ تو آپ کام کریں، بے شک چھوٹا کام ہو، دیکھیں رزق حلال کمانے میں کبھی بھی شرم اور عار محسوس نہ کریں۔ شرم اور عار آپ کو حرام کمائی میں محسوس ہونی چاہیے۔ آج مسئلہ تھوڑا الٹ ہو گیا، حرام کو اتنا گلوریفائی کر دیا گیا کہ اس پہ لوگ فخر محسوس کرتے، لیکن حلال کمائی میں جو ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے۔ اسٹینڈرڈ کے مطابق کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ آپ حلال کمانے کے لیے جب تک آپ بہتر سے بہتر کی کوشش جاری رکھیں، لیکن اس کے درمیان میں جو مراحل ہے اس میں آپ جو الٹرنیٹو آپ کے پاس دستیاب ہو تو وہ کریں۔ باقی انشاءاللہ میری اپنی کوشش یہی ہوگی جتنا میں آپ کو اسسٹ کر سکتا ہوں، جتنا ان چیزوں کو میں آپ کو آسان کر کے پیش کر سکتا ہوں، انشاءاللہ اس چینل کے توسط سے میں آپ کو وہ کروں گا۔ اللہ نے زندگی دی اور وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ یہ سارا میرے پلان میں شامل ہے۔